اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی، لکھنؤ اسٹوڈیو سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ کچھ سوالوں اور کچھ عنوانات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کچھ سوالات ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ پیش ہے پہلا سوال اور اس پروگرام کے آغاز میں ہی اس سوال کو لیتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام نگار زیدی ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایک تیمم کتنی نمازوں کے لیے کافی ہے؟ علیکم السلام، جی مولانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، اگر انسان کسی عذر کی وجہ سے تیمم کرتا ہے، چاہے وہ تیمم بدل غسل ہو چاہے وہ تیمم بدل غسل ہو، تو جب تک وہ عذر باقی ہے اس کا تیمم صحیح ہے، اور اس نے اگر کوئی ایسا عمل انجام نہیں دیا ہے جس سے، اگر وضو کے بدلے ہے تیمم تو ہر وہ چیز جس سے وضو باطل ہو جائے گا اس سے یہ تیمم بھی باطل ہو جائے گا، اور اگر غسل کے بدلے ہے تیمم تو جس چیز سے غسل واجب ہو جاتا ہے یا باطل ہو جاتا ہے اس چیز سے یہ تیمم بھی باطل ہو جائے گا۔ تو اگر انسان کا وہ عذر باقی ہے جس کی وجہ سے اس نے تیمم کیا تھا، مثال کے طور کے اوپر پانی ہی نہیں ہے، اس نے اس لیے تیمم کیا تھا، اور ابھی بھی پانی نہیں آیا ہے یا پانی نہیں میسر ہے، جستجو بھی کر چکا ہے تو اس کا، اور اس سے تیمم نہیں ختم ہوا ہے، تو یہ اسی تیمم سے دوبارہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ یا مثال کے طور پہ مریضی ہے، ایسا مرض اس کو تھا کہ اس کو ڈاکٹرز نے پانی کے استعمال سے منع کیا تھا، تو جب تک یہ عذر باقی ہے، جس عذر کی وجہ سے بھی اس نے تیمم کیا تھا، اگر وہ عذر باقی اور تیمم بھی ٹوٹا نہیں ہے، مثلا وضو کے بدلے کا ہے تو وضو ٹوٹنے والی کوئی عمل انجام نہیں ہوا ہے، اور اگر غسل کے بدلے ہے تو غسل ٹوٹنے والا کوئی عمل انجام نہیں ہوا ہے، تو اسی تیمم سے وہ اپنی نمازیں پڑھ سکتا ہے، اس کو بار بار تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال ہے، انہوں نے پوچھا، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ اگر رمضان میں رات میں سحری تک غسل جنابت نہیں کر پائے، گھر میں سب لوگ موجود ہوتے ہیں اکثر کر کے، اس طرح کی چیزیں اسی کو انہوں نے دیا ہے کہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور اس وجہ سے نہانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو کیا انسان تیمم کر کے روزہ رکھ سکتا ہے اور دن میں وہ غسل کر لے؟ دیکھیں، جہاں تک عذر تیمم کے جواز کا مسئلہ ہے، جواز میں مثال کے طور پہ شرم، حیا، ایک دفعہ ہوتا ہے کہ شرم بہت شدید ہے، یعنی ایک شرم اس طرح کی شرم ہے کہ مثلا اس کے لیے اذیت کا سبب بنے گی، اور یہ عام طور سے ایسا نہیں ہوتا ہے، بہت کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے شرم بھی بہت سبب اذیت بن جائے، وہ الا عام طور سے نہیں ہوتا، تو یہ خود مثال کے طور پہ گھر پہ لوگوں کا ہونا اور اس وقت تیمم مثال کے طور پر غسل نہ کر پانا، یہ عذر شرعی جواز نہیں ہے تیمم کرنے کا۔ لیکن ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ مثلاً تیمم اپنے غسل کو اتنی تاخیر کریں کہ اذان صبح کا وقت نزدیک آ جائے، البتہ اذان نہ ہو، کیونکہ اگر اذان ہو جائے گی تو پھر آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا، کیونکہ اگر حالت جنابت میں اذان صبح تک باقی رہ گئے تو روزہ باطل ہو جائے گا، اور جان بوجھ کے باقی رہ جائے تو پھر تو اس کے اوپر قضا و کفارہ دونوں ہے۔ مثال کے طور پہ 10 منٹ رہ گئے تو اب اتنا وقت نہیں ہے کہ یہ غسل کر سکے، اتنا وقت رہ نہیں گیا ہے کہ یہ غسل کر سکے، تو ایسے میں وقت کی تنگی کی وجہ سے، صرف ماہ مبارک رمضان میں کام ہو سکتا ہے، وقت کی تنگی کی وجہ سے کہ قبل رمضان کے روزے کو شروع کرنے کے لیے اتنا وقت نہیں رہ گیا کہ میں غسل کر سکوں، تو اس وقت یہ تیمم کر کے روزہ رکھ سکتے ہیں، ان کا روزہ صحیح ہو جائے گا، اور بعد میں یہ جب مثال کے طور پر دن میں کسی وقت بھی نہا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، روزہ صحیح ہے۔ لیکن اگر یہ انسان جانتا تھا، ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ اگر انسان جانتا تھا کہ میں سحر سے پہلے غسل نہیں کر سکوں گا، یہی عذر جو انہوں نے بیان کیا، یہی عذر کے سب لوگ ہوں گے، میں غسل نہیں کر سکوں، اور اس کے بعد بھی اپنے آپ کو مجنب کرے اور پھر غسل بھی نہیں کر سکا، تو تیمم کر کے اس کا آخر وقت میں تیمم کر کے اس کا روزہ تو صحیح ہو جائے گا، لیکن اس کی نماز جو اس نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، یہ 2 رکعت نماز اس کو دوبارہ جب غسل کر لیا ہے اس وقت تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، بعد میں بھی دوبارہ اس کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور بنا بر احتیاط بعد میں اس روزے کی قضا بھی کرنی ہے، البتہ اس میں کوئی کفارہ نہیں ہے، صرف احتیاط کی بنا پر اس روزے کی قضا بھی کرنی چاہیے، اگر جانتا تھا کہ میں غسل نہیں کر سکوں گا اور پھر بھی جان بوجھ کر غسل مثلا اپنے آپ کو مجنب کرے۔
آغا سوال اس میں میرا بھی ہے، کیونکہ اگر کوئی مجنب شخص ہے، اس نے بدلز غسل یہ تیمم کیا ہے، تو کیا اس کو وضو کرنا ضروری ہے، لازمی ہے؟ غسل میں صرف ایک ایسا غسل جس کی وجہ سے نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمہ سے صادق حسین شیرازی کی نظر میں اور مشہور فقہا کے نظریہ یہی ہے کہ غسل جنابت واحد غسل ہے جس کے بعد یا اس سے پہلے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کا تیمم بھی اسی کے حکم میں ہے۔ بس اگر کسی انسان نے غسل جنابت کے عوض میں تیمم کیا ہے تو اسے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اور غسل ہے یا کسی اور غسل کی بدل میں تیمم کیا ہے تو پھر اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر ایک اور سوال ہے اس میں، انہوں نے پوچھا السلام علیکم، وہ کون سی چیزیں ہیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں؟ دیکھیں، روزے کو باطل کرنے میں جن چیزوں کا شرع نے بیان کیا اس میں سب سے پہلے تو کھانا اور پینا ہے جی، کہ انسان کھانے اور پینے سے اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قے کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ بے ہوشی روزے کو باطل کر دیتی ہے۔ اسی طرح اگر انسان مثال کے طور کے اوپر انیمیا لے، اس سے روزہ باطل ہو جائے گا۔ خدا اور پیغمبر اور بنا پر احتیاط ائمہ معصومین اور جناب صدیق طاہرہ سلام اللہ علیہ کو جھوٹ کی نسبت دینا اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے، باطل ہو جائے گا۔ اگر انسان کے حلق تک گاڑھا غبار پہنچ جائے، بہت زیادہ گاڑھا غبار ہے اور اس کے حلق تک پہنچ جائے تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جائے گا۔ یہ مبطلات روزہ ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی، مثال کے طور پر مباشرت کرنا، ازدواجی تعلقات قائم کرنا یا استمناء کرنا، یعنی ایسا کوئی عمل کرنا جس سے خود بخود منی باہر آ جائے، یہ بھی روزے کو باطل کر دیتی ہیں۔ ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو انجام دینے سے صرف روزہ باطل ہوگا لیکن صرف قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ جس میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہے، جس کی تفصیل رسالے میں آپ کو مل جائے گی۔ جزاک اللہ۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اور اس کو بھی شامل کرتے ہیں اپنے اس پروگرام میں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میں لکھنؤ سے بات کر رہی ہوں، میرا نام نورش ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مٹی کھا سکتے ہیں؟ جی علیکم السلام۔ مٹی کے کھانے کے بارے میں پوچھا تو مٹی شریعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ میں، شریعت محمدی میں مٹی کا کھانا مطلقاً حرام ہے۔ صرف اور صرف تربت سید الشہداء علیہ السلام کو خداوند عالم نے اس حکم سے مستثنیٰ کیا ہے کہ انسان طلب شفا کے لیے خاک شفا کو کھا سکتا ہے، البتہ اس کے آداب ہیں، اس کو اٹھانے کے آداب ہیں، اس کو کھانے کے آداب ہیں، اور طلب شفا کے لیے بھی بہت کم مقدار میں ہی کھائی جانی چاہیے۔ لیکن باقی کسی قسم کی مٹی کھانا جائز نہیں۔ ہر وہ چیز جو مٹی کے حکم میں اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ مثال کے طور پر بالو ہے، مثال کے طور کے اوپر ریگ ہے، یا مثال کے طور پر بجری ہے، سیمنٹ ہے، ہر کوئی بھی چیز ہو، اگر وہ چیز مٹی کے حکم میں ہے تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے، مطلقاً حرام ہے، سوائے تربت سید الشہداء علیہ السلام کے کہ جو طلب شفا کے لیے کھائی جا سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جی آبخورے جو مٹی کے بنے ہوتے ہیں وہ پک جاتے ہیں، کیا اس کو بھی منع ہے اسی طرح سے کھانے کے لیے؟ خود آپ خورے کو کھانا یا آپ خورے میں کھانا؟ آپ خورے کو کھانا نہ، وہ بھی حرام ہے، کیونکہ آخر مٹی چاہے پک جائے تب بھی وہ مٹی کے ہی حکم میں ہے۔ مثلا اینٹ ہے مٹی ہی کے حکم میں ہے، کیونکہ اس آپ خورے کے اوپر تیمم ہو سکتا ہے، اگر اس کو توڑ دیا جائے تو اس پہ تیمم ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ مٹی کے حکم میں ولو پکا دی گئی ہے تو اس کی جنسیت نہیں تبدیل ہوئی ہے۔ ایک دفعہ کہ جنسیت ہی تبدیل ہو جائے ایک الگ بحث ہے۔ مثال کے طور پر مٹی ہے، خاک ہے، لیکن کچھ اس کے حصے بن کے کل پیڑ بن جاتا ہے، پودا بن جاتا ہے، یا کوئی جانور مٹی کھاتا ہے اور جانور کا جسم کا حصہ بن جاتا ہے تو آپ اس جانور کو کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ مٹی نہیں ہے۔ لیکن خود مٹی پکا دینا یا کسی اور چیز کے ساتھ ملا دینا، اس سے عنوان اس کا ختم نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ۔ ایک اور سوال ہے منظور عالم صاحب، السلام علیکم مولانا صاحب، نماز میت میں اکثر کر کے لوگ جو ہے وضو کی طرف بھاگتے ہیں، تو کیا وضو کرنا ضروری ہے؟ اور دوسرا یہ کہ نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو نالین یا جو شوز ہیں ان کو اتارنا ضروری ہوتا ہے؟ نماز میت میں طہارت بھی شرط نہیں ہے، نہ لباس کی طہارت شرط ہے، نہ بدن کی طہارت شرط ہے، نہ وضو کی شرط ہے، اور اسی طرح نماز میں جوتے کا اتارنا بھی ضروری نہیں ہے نماز میت، کیونکہ نماز میت اکثر علماء کا نظریہ یہ ہے کہ نماز میت اصل میں دعا ہے، کیونکہ نماز کے لیے جو ہمارے پاس روایتیں ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ جب تک رکوع اور سجود نہ ہو نماز نہیں ہے، اس میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے، لیکن چونکہ روایات میں اس کو نماز میت کہا گیا ہے لہٰذا ہم بھی نماز میت کہتے ہیں بعنوان احترام۔
وَإِلَّا اس کے احکام بالکل نماز سے مختلف ہیں. تو نماز میت میں وضو ضروری نہیں ہے، نماز میت میں طہارت بدن کی یا لباس کی شرط نہیں ہے، اور نماز میت میں اگر مثال کے طور پہ کوئی نالین پہنے تب بھی اس کی نماز صحیح ہے. البتہ مستحب ہے کہ انسان طہارت کے ساتھ کرے، وضو کے ساتھ یا غسل کے ساتھ نماز کو پڑھے، اور صاف کپڑوں میں نماز پڑھے، نالین اتار کے نماز پڑھے. یہ آداب ہیں، اگر انجام دے تو ثواب ملے گا، انجام نہیں دے تب بھی اس کی نماز صحیح ہے. جزاک اللہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور آپ کے سوال ہم تک مل رہے ہیں الحمدللہ. دیے گئے نمبر پر اپنے مزید سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کسی میڈیسن میں یا کوئی ٹونک سرپ میں پتہ ہے آپ کو الکوہل مکس ہے، تو کیا اس کو پی سکتے ہیں یا لے سکتے ہیں؟ جی علیکم السلام. دیکھیے یہ جو الکوہل ٹونک میں یا سرپ میں ملائی جاتی ہے، جس کو کیمیکل الکوہل کہا جاتا ہے، یہ عام طور سے شراب کے حکم میں نہیں ہے. مرزا علی قدر کا نظریہ بھی یہی ہے کہ یہ شراب کے حکم میں نہیں ہے، اور اس کو کھانے میں یا پینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں وہ الکوہل جو واقعاً کیمیکل الکوہل نہیں، باقاعدہ شراب یا اس سے ملتی ہوئی کوئی اور چیز، اگر وہ کسی دوا میں ملا دی جائے یا کسی غذا میں ملا دی جائے یا کسی برتن میں ملا دی جائے یا کسی پانی میں ملا دی جائے تو وہ حرام ہے، چاہے اس کی مقدار کتنی ہی کم کیوں نہ ہو. لیکن جیسے اسپرٹ ہے یا یہ الکوہل جو دواؤں میں ملائی جاتی ہے، یہ کیمیکل الکوہل ہے، اس کا تھوڑا سا ڈفرینس ہے اس سے، تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ثابت ہو جائے کہ یہ نہیں، یہ وہی شراب ہے، وہی الکوہل ہے، تو پھر اس کو پینا جائز نہیں ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. اقبال احمد صاحب کانپور سے سوال کرتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب، روزے میں جو کثیر السفر کے جو آداب ہیں اس کو تفصیل سے بتا دیں. دیکھیں روزے میں یا کثیر السفر کے آداب صرف روزے میں نہیں ہے، نماز میں بھی وہی حکم ہے اس کے لیے. کثیر السفر وہ شخص ہے جو مسلسل سفر کرتا ہو اور 10 دن اپنے وطن میں ایک ساتھ نہ رہتا ہو. اگر کوئی انسان ایسا سفر کرتا ہے کہ 10 دن مستقل یعنی ایک کے مطلب پے در پہ 10 دن اپنے گھر میں نہیں رکتا ہو. اب اس میں کئی شقیں ہو سکتی ہیں. مثلا ایک انسان ہے جو ڈیلی سفر کرتا ہے، ایک انسان ہے جو مثال کا ہفتے میں 1 دن سفر کرتا ہے، ایک انسان ہفتے میں 2 دن سفر کرتا ہے، لیکن ہر ہفتے سفر کرتا ہے. تو کلن وہ انسان جو 10 دن لگاتار اپنے گھر میں نہیں رہتا اور ایک مہینے اس کا یہی روال رہتا ہے یا اس سے زیادہ بھی اس کا یہی روال رہتا ہے، تو یہ انسان کثیر السفر ہے. اور کثیر السفر کا حکم یہ ہے کہ وہ نماز بھی پوری پڑھے گا اور روزہ بھی رکھے گا. اب بتا اس میں کچھ شقیں اور بھی بنتی ہیں. مثلا ایک انسان ہے کثیر السفر ہے ایک مسیر پر، مثلا ایک انسان ہے وہ صرف ایک ہی روٹ پہ چلتا ہے، تو اس کے لیے یہ حکم صرف اسی روٹ پہ رہے گا، دوسرے روٹس کے اوپر یہ حکم نہیں رہے گا. ایک انسان نہیں، اس کو روٹ سے مطلب نہیں ہے، لیکن وہ مثال کے طور پر ڈرائیور ہے، ٹیکسی ڈرائیور، اس کی ٹیکسی جہاں کے لیے بک کی جائے گی وہاں لے کے جائے گا، لیکن ہر دوسرے تیسرے دن وہ ٹیکسی لے کے جاتا ہے اپنے وطن سے دور، تو پھر اس انسان یہ کسی بھی روٹ پہ جائے گا، اس کے لیے یہی حکم رہے گا. اسی طرح مثال کے طور پر کوئی اسٹوڈنٹ ہے اور پڑھائی کے لیے وہ مثال کے طور پر 50-60 کلومیٹر ڈرائیو کر کے جاتا ہے، ڈیلی جاتا ہے یا ہفتے میں 1 دن جاتا ہے، 4 دن وہاں رکتا ہے، پھر 3 دن اپنے وطن آ جاتا ہے، مطلب بہرحال 10 دن نہ وہاں رکتا ہے نہ یہاں رکتا ہے، تو یہ کثیر السفر کے حکم میں رہے گا. اس پورے روٹ کے اوپر یہ نماز پوری پڑھے گا اور روزہ بھی رکھے گا. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اور اس کو بھی شامل کرتے ہیں اپنے اس پروگرام میں. سلام آغا، میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کی خواہشیں جو ہے نا رمضان میں نہیں پورا کر سکتی ہے روزے کی حالت کی وجہ سے، تو کیا وہ افطار کے بعد سے لے کر سحری کے بیچ میں اگر وہ خواہش کو پورا نہ کرے تو کیا اس کا گناہ بیوی پہ آتا ہے کہ نہیں؟ جی علیکم السلام. دیکھیں زوجہ کے لیے ضروری ہے، یعنی مستحب بھی ہے اور اس کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مرد کے سامنے پیش کرے، اپنے شوہر کے سامنے پیش کرے. مگر یہ کہ کوئی عذر شرعی ہے، مثال کے طور پہ مہینے کے خاص ایام ہیں، اس میں اس کے لیے خداوند عالم نے چھوٹ دے رکھی ہے اور شوہر بھی اس کو مجبور نہیں کر سکتا ہے. اسی طرح مثلا ماہ مبارک رمضان میں ہے اور یا کوئی بھی واجب روزہ وہ رکھے ہے تو روزے کی حالت میں نزدیکی کی اجازت نہیں ہے. لیکن مثال کے طور پہ افطار سے لے کر سحر تک خداوند عالم نے قرآن میں باقاعدہ آیت موجود ہے کہ ہم نے رمضان کی راتوں کو تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے. تو بس اگر شوہر کی خواہش ہے اور اسے حتیٰ اگر وہ زبان پہ نہ لائے لیکن اسے معلوم ہے زوجہ کو کہ میرے شوہر کی یہ خواہش ہے تو اس کو اس خواہش کو پورا کرنا چاہیے. اور اگر وہ نہیں کرتی تو ناشزہ ہے. ناشزہ وہ خاتون ہے کہ
جس کی نفقہ اور لباس اور سرپرستی پھر شوہر کی ذمہ داری نہیں رہ جاتی. اور بعض روایت میں ہے کہ اگر کوئی ناشزہ خاتون ہے تو وہ جنت کی بو بھی اس کے مشام تک نہیں پہنچے گی. لہٰذا ان معاملات کو آپس میں حل کیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے ماہ مبارک رمضان ہے, انسان روزہ رکھتا ہے, پھر خاص طور سے ہمارے ملکوں میں خواتین کے اوپر ڈبل ذمہ داری آ جاتی ہے, سحری بھی ہے, افطار بھی ہے. مثلا اگر بچے چھوٹے ہیں تو مثال کے طور کے اوپر وہ اسکول جا رہے ہیں تو ان کے لیے بھی دن بھر کام کرنا ہے, تو ممکن ہے, بہت امکان ہے کہ وہ مینٹلی اسٹریسڈ ہو یا فزیکلی اسٹریسڈ ہو, تو یہ آپس میں مصالحت کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. بات چیت کے ذریعے بہت سے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں, لیکن اگر اس شوہر کی خواہش ہے تو اس کو پورا کرنا اس کی ذمہ داری ہے. جزاک اللہ. بڑھتے اگلے سوال کی طرف اور اس کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جناب, شب برات سے پہلے کسی کے گھر میں اگر کوئی انتقال کر جاتا ہے تو اس کے یہاں شب برات سے ایک دن پہلے عرفہ جو ہوتا ہے وہ صحیح ہے؟ جی علیکم السلام. آغا اس بار بہت ساری گفتگو اس ٹاپک پر رہی ہے, تو اس کو ذرا تفصیل سے بتائیں کہ عرفہ اصل میں کیا ہے, اور یہ جو شب رات سے پہلے ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک ہفتہ کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کا 40واں ایک پہلے کر لو تاکہ یہ جو ہے روحوں میں شامل ہو جائے, تو اس کے بارے میں تفصیل دیکھیں. بہت سی چیزیں ہمارے سماج میں ایسی رائج ہے جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم تابع ہیں احکام میں معصومین کے حکم کے, اور معصومین نے اگر حکم دیا ہے تو ہم اس کو مانیں گے. معصوم سے روایت پہنچی ہو ہم اسے مانیں گے. البتہ ٹھیک ہے, اس میں بہت سے عمل ایسے جس پہ کوئی قباحت نہیں ہے. مثلا نظر کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے, قبروں پہ جانے میں کوئی قباحت نہیں ہے, کسی بھی عنوان سے قبر پہ اپنے مرحومین کی جایا جا سکتا ہے. لیکن بہت باقی چیزیں جو ذہن میں رکھنا کہ مثال کے طور پہ اگر فاتحہ نہیں کیا تو مثلا اس کی روح بھٹکتی رہے گی مثلا, یا مثال کے طور کے اوپر اس کو ابھی وہ مردوں میں شامل نہیں کیا جائے گا, یا ابھی اس کو ثواب نہیں ملے, یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی کوئی شرعی جواز ہمارے پاس نہیں ہے. لہٰذا خود عمل کرنا یعنی نظر دینا, قبر پہ جانا, فاتحہ کرنا, ان کی مغفرت کی دعا کرنا, یہ بہترین عمل ہے, یہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک چیز کو عنوان بنانا جس کو امام نے عنوان نہیں دیا ہے یا شریعت نہیں دی ہے, خود اپنی طرف سے بنانا, یہ صحیح عمل نہیں ہے. لہٰذا عمل جو آپ کر رہے ہیں, مثلا قبر پہ جا رہے ہیں یا نظر دے رہے ہیں یا اس کی طرف سے کوئی اچھا عمل انجام دے رہے ہیں, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کو عنوان دینا یا اس کے ساتھ اسٹوریز کو جوڑنا یا روایات کو جوڑنا, من گھڑن باتوں کو جوڑنا, یہ صحیح نہیں ہے, اس سے پرہیز کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اگلا سوال. السلام علیکم, میرا سوال ہے حرام اور ناجائز میں کیا فرق ہے؟ علیکم السلام. جی بناؤ. دیکھیں, حرام اور ناجائز تقریباً ایک ہی معنی میں ہیں. حرام ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کو خداوند عالم نے اپنے ائمہ کے ذریعے سے یا انبیاء کے ذریعے سے ہم تک حکم پہنچایا ہے کہ اس کو انجام دینا خدا کو پسند نہیں ہے, اور اگر انجام دے گا کوئی انسان تو وہ مورد عقاب یعنی کو عذاب بھی خدا دے سکتا ہے اور سوال کرے گا. ناجائز بھی تقریباً اسی معنی میں ہے. اصطلاح کا فرق صرف اس طرح سے ہے کہ بہت امکان ہے کہ حرام کی اصطلاح عربی اصطلاح ہے, ناجائز تقریباً فارسی میں استعمال ہوتا ہے, کیونکہ لا اگر عربی میں ہم کہیں گے تو لا یجوز کہیں گے. ناجائز کا ورڈ جو ہے یہ لا یجوز کا ترجمہ ہے فارسی زبان میں, اور حرام لفظ جو ہے وہ فارسی میں بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے, عربی میں بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے, اور ہماری اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن اصل لفظ وہ عربی ہے. تو حرام اور ناجائز میں ظاہری طور پہ کوئی خاص فرق نہیں ہے, مگر یہ کہ بعض روایت کے مسائل میں یا روایات میں جو عام طور سے جو اس کے فن کے ماہر ہیں وہ کبھی کبھی لا یجوز کے معنی حرام تک لے جاتے ہیں, اور کبھی کبھی لا یجوز کے معنی مکروہ تک لے جاتے ہیں. تو یہ اہل فن کی چیز ہے, یہ عام انسانوں کے تھوڑا سے بس کی بات نہیں ہے. وہ الا ظاہری طور پر ناجائز اور حرام میں کوئی فرق نہیں ہے, اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے. جزاک اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا صاحب, کیا کمپیوٹر سے تاش کھیلنے کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں, تاش یا اس سے ملتی ہوئی کوئی بھی چیز, چاہے وہ کارڈ سے کھیلی جائے, چاہے وہ کمپیوٹر سے کھیلی جائے, چاہے آج کل موبائل میں آ گیا ہے سسٹم اس سے کھیلی جائے, یہ شرعاً جائز نہیں, ولو اس کے اندر شرط یا پیسے نہ لگائے جائیں تب بھی یہ جائز نہیں ہے. آلت قمار میں سے جتنی چیزیں آتی ہیں, چاہے وہ شطرنج ہو, چاہے وہ مثال کے طور کے اوپر تاش ہو, یا اس سے ملتی جلتی دوسری چیزیں ہیں, تو جو آلات قمار میں ہیں ان کا کسی بھی طرح سے کھیلنا
صحیح نہیں ہے، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ کمپیوٹرز کے اوپر ہیں. اور شرط بندی کے ساتھ تو وہ چیزیں جائز ہیں، اگر وہ بھی شرط بندی کے ساتھ کھیلی جائیں تو وہ بھی جائز سے حرمت کی طرف تبدیل ہو جائیں گی. جو چیزیں قمار سے مشہور ہیں جیسے کہ تاش کا انہوں نے سوال کیا، ولو شرط نہ لگائی جائے تب بھی حرام ہے. لیکن جو قمار میں نہیں آتی، جوئے میں نہیں آتی ہیں، لیکن شرط لگا کے انسان کھیلے تو وہ جائز بھی حرام ہو جائے گا. صرف وہ کھیل جو قمار میں نہیں آتے، جوئے میں نہیں آتے اور اس میں کسی طرح کی شرط نہیں لگائی جا رہی ہے، صرف انہی کو کھیلنا جائز ہے. جزاک اللہ. اگر ایک سوال اور اسی سے ملتا جلتا ہے، مثلا آج کل کے مال میں اور بہت سارے جو سپر مارکیٹ ہیں اس میں الگ الگ طرح سے آفر آتے ہیں اور اس آفر کے لیے ایک ٹوکن دیا جاتا ہے، اس ٹوکن کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو قرعہ کے انداز میں نکلے گا. تو کیا اس طرح کے جو انعامات ملتے ہیں یا انعام دیے جاتے ہیں وہ لینا صحیح ہے؟ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مرجع علیقت کا نظریہ یہی ہے، مشہور علماء کا نظریہ بھی یہی ہے کہ اس طرح کے قرعہ میں شرکت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں جو رقم ملے گی وہ بھی کوئی مسئلہ استعمال کی جا سکتی ہے، کوئی چیز ملی تو وہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اور اس کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ روزے میں بالوں میں کلر لگا سکتے ہیں؟ علیکم السلام. جی مولانا. روزے کی حالت میں بال میں کلر لگانا یا مہندی لگانا، حنا لگانا، جو بھی چیزیں آج کل رائج ہیں ان میں سے کسی سے بھی روزے کو باطل نہیں ہوتا، کوئی حرف نہیں آتا، لہٰذا روزے کی حالت میں لگائی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حتیٰ اگر مثال کے طور پر میک اپ بھی کوئی کرنا چاہے، شاید پہلے سوال آ بھی چکا کہ میک اپ بھی کرنا چاہے کوئی خاتون تو کر سکتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف میک اپ کی صورت میں نامحرم سے اپنے چہرے کو چھپانا ضروری ہے، وہ الا خود مہندی لگانے میں، میک اپ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جزاک اللہ. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم آغا، میرا نام انم فاطمہ اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر واجب نماز پڑھ رہے ہوں اور ماں آواز دے لے تو کیا واجب نماز توڑ دینی چاہیے؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہاں، دیکھیں بہت سی چیزیں ہمارے معاشرے میں رائج ہو جاتی ہیں، مشہور ہو جاتی ہیں، جبکہ اس کے کوئی شرعی جواز نہیں ہوتا. اسی طرح بھی ہے یہ بہت زیادہ لوگوں کے درمیان ہے کہ اکثر ماں پکارے یا باپ پکارے تو نماز چھوڑ دینی چاہیے. وہ مستحب نمازوں کے لیے اولاً، دوماً اس وقت ہے کہ جب ان کو معلوم نہیں ہے کہ مثلا آپ نماز، یا ایسا مسئلہ ہے کہ جو بغیر آپ کے نماز کو توڑے یا ختم کیے انجام نہیں دیا جا سکتا ہے. جی مثلا آپ کو معلوم ہے کہ ماں آواز دے رہی لیکن اسے پتہ نہیں کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، تو آپ مثلا آواز کے ذریعے سے اپنے سورے کو تھوڑا سا بلند کر کے تسبیح کے ذریعے سے اسے متوجہ کر دیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کا آدھے سے زیادہ مسئلہ شاید حل ہو جائے، تو وہاں فوراً نماز توڑنے کی ضرورت نہیں. ایک دفعہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی مریضہ ہے، مثلا خدا نہ کرتا کسی کی ماں ایسی مریضہ ہے کہ اگر میں فوراً اس کے پاس نہیں گئی تو اس کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے، جی، تو یہاں پھر آپ نماز کو توڑ سکتے ہیں، کوئی بھی نماز توڑ سکتے ہیں. لیکن نہیں، اگر ایسی پریشانی نہیں ہے، تھوڑی دیر بعد بھی حل کی جا سکتی ہے، تو نماز توڑنا جائز نہیں ہے. اگر اب نماز توڑنے کی جہاں تک بات ہے، بہت جلدی سے لیتے سوال کہ مثلا یہاں پر کچھ لوگوں کی عادت اگر بن جائے کہ نماز وہ واجب نماز بھی توڑ دیتے تو اس کے لیے کوئی کفارہ ہے؟ اگر عادت بن گئی ہے تو کوشش کریں اس کو صحیح کریں، وہ الا کفارہ نہیں، صرف استغفار کرنا کافی ہے، کفارے کی ضرورت نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور مزید سوالوں کے لیے دیے گئے نمبر پر آپ نے سوال بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور سوالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم اجل ولیک الفرج.